اور وہ دیوالیہ ہو جائے۔ صاحب نصاب تھا، اس کے مال پر سال پورا ہو گیا، لیکن 1 سال پورا ہونے کے باوجود اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی اور وہ دیوالیہ ہو گیا، تو وہ کیا کرے؟ اور اسی طرح خواتین بعض یہ مسائل پوچھتی ہیں۔ کل پرسوں بھی ایک خاتون نے پوچھا کہ ہمارے جو زیور ہے، ہمارا جو زیور ہے جو ہم پہنتی ہیں استعمال کرتی ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیوں واجب ہے، جبکہ برتنوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، فرنیچر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر استعمال شدہ زیور پر کیوں زکوٰۃ ہے؟ تو اس کی وجہ بھی دوبارہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن پہلے آپ اس شخص کا حکم سماعت فرمائیں کہ جس شخص کے مال پر سال پورا ہو گیا اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی سستی اور قائلی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، اور اس کا وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، تو اب یہ شخص کیا کرے؟ تو دیکھیے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو اس کا یہ مال آفات و بلیات کے نتیجے میں ضائع ہوا ہے، قدرتی آفت کے ذریعے سے اس کا مال ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، یا اس نے اپنا مال جو ہے نا خیرات کر دیا، تو اس صورت میں تو زکوٰۃ معاف ہو جائے گی، اس صورت میں تو اس کو دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے کسی عمل کی وجہ سے مال کو ضائع کیا، یا پھر یہ کہ اپنا مال قصداً اور عمداً کسی کو دے دیا، تو پھر اس کے ذمہ زکوٰۃ واجب رہے گی، پھر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کو کرنی پڑے گی، زکوٰۃ اس کی معاف نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اس نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا، اس کے پاس مال بالکل بھی نہیں بچا، جب مال ہی نہیں بچا تو وہ زکوٰۃ کہاں سے ادا کرے؟ تو اس صورت میں بھی اس کی زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی صاحب نصاب تھا، اس نے سارا مال اپنا خیرات کر دیا، جتنا بھی مال تھا اس کے پاس، تو اس کی زکوٰۃ بھی معاف ہوگی، کیونکہ جب اس کے پاس مال ہی نہیں رہا تو کہاں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے آدھا مال خیرات کر دیا یا آدھا مال اس کا ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، آدھا مال باقی ہے، تو اس آدھا مال کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی سال کے بعد۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 200 روپے تھے، اور ان 200 روپے میں سے 100 روپے اس کا چوری ہو گیا، 100 روپے اس کا ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ضائع ہو گیا تب یا چوری ہو گیا تب، آفات و بلیات کے نتیجے میں کسی بھی صورت میں، تو یہ 100 روپے اس کے پاس باقی بچ گیا، تو یہ جو 100 روپے اس کا ضائع ہوا ہے یا تلف ہوا ہے، تو اس کی زکوٰۃ تو اس کی معاف ہو جائے گی، لیکن جو 100 روپے اس کے پاس باقی بچا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب رہے گی، اس کی زکوٰۃ اسے دینی پڑے گی۔ اب آ جاتے ہیں اس مسئلے کی طرف جو خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمارے استعمال شدہ زیور کے اوپر زکوٰۃ کیوں ہے، جب برتنوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، فرنیچر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور گاڑیوں کے اوپر، اور یہ مسئلہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ گاڑی چاہے کتنی قیمتی کسی کے پاس کیوں نہ ہو، لاکھوں روپے کی گاڑی کیوں نہیں ہے اس کے پاس، قیمتی مکان اس کے پاس ہے، عالیشان بنگلہ ہے اس کے پاس، کوٹھی ہے اس کے پاس، اسلام آباد کے گرین ایریے میں اس کی کوٹھی ہے، اور اس کے اندر وہ رہتا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے اندر رہ رہا ہے۔ تو خواتین اعتراض کرتی ہیں، خواتین کہتی ہیں جب گاڑیوں کے اوپر نہیں ہے، اتنے قیمتی مکان پر نہیں ہے، برتنوں کے اوپر نہیں ہے، فرنیچر کے اوپر نہیں ہے، فرنیچر بھی لاکھوں روپے کا مالیت کا ہوتا ہے، تو ہمارے استعمال شدہ زیور کے اوپر کیوں زکوٰۃ ہے؟ ہم بھی تو استعمال کر رہی ہیں، زیور پہنتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں وغیرہ۔ تو دیکھیے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ زیور جو ہے نا، زیور یہ انسان کی آسائش اور آرائش کے لیے ہے، یہ زینت کے لیے ہے، یہ آپ کی ضرورت اصلیہ میں شامل نہیں ہے۔ مکان آپ کی ضرورت اصلیہ ہے، آپ کے پاس مکان نہیں ہوگا اب رہیں گے کہاں پر؟ اسی طرح گاڑی یہ بھی آپ کی ضرورت اصلیہ ہے، حوائج اصلیہ میں سے ہے، گاڑی آپ کے استعمال کی ہے، آپ گاڑی کے اندر سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں جو برتن ہے، فرنیچر ہے، وہ بھی آپ کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں، ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن زیور آپ کی حوائج اصلیہ میں سے نہیں ہے، بنیادی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ اس لیے استعمال شدہ زیور جو خواتین استعمال کرتی ہیں، وہ اگر نصاب کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور زکوٰۃ انہیں ادا کرنی پڑے گی۔ اب وہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں، اس کی تفصیلات عرض کی جا چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔